خسرے کی وبا کیوں پھیل رہی ہے؟ پاکستان پہلی بار ICC کرکٹ چیمپئن ٹرافی کی میزبانی کر رہا ہے، عوام کی کیا توقعات ہیں؟ اس کے علاوہ View 360 میں شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام View 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ روس اور امریکہ کے سینئر حکام نے آج سعودی عرب میں ملاقات کی۔ بات چیت کا مقصد تعلقات کو بہتر بنانا اور یوکرین میں جنگ کے خاتمے کا حصول ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی قیادت میں دونوں ملکوں کے وفود نے ریاض کے دریا پیلس میں ملاقات کی۔ روس کے سرکاری ٹی وی کے مطابق روسی وزیر خارجہ اور صدر پوٹن کے خارجہ امور کے مشیر پیر کے روز سعودی دارالحکومت پہنچے تھے۔ روسی وفد کے مطابق ان دو طرفہ مذاکرات میں یوکرین کے حکام شامل نہیں ہوں گے۔ امریکی وفد میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، قومی سلامتی کے مشیر مائک وولٹر اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف شامل ہیں۔ آج ہونے والی یہ بات چیت دونوں فریقوں کے درمیان تقریباً 3 سال قبل ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد اہم ترین ملاقات ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی بات چیت کا ایک مقصد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات کی راہ بھی ہموار کرنا ہے۔ یوکرین کے صدر نے پیر کو کہا ہے کہ اگر کیف کو اس بات چیت میں شامل نہ کیا گیا تو وہ اس کے نتائج کو قبول نہیں کریں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی متحدہ عرب امارات سے ترکی کے دارالحکومت انقرہ پہنچے، جہاں وہ ترک ہم منصب رجب طیب ایردوان سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب سعودی عرب میں سینئر امریکی اور روسی حکام یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کی تیاری کر رہے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکہ روس مذاکرات صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان حال ہی میں ہونے والی ٹیلی فون کال کے بعد ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ روسی صدر امریکی اور روسی ٹیمز کے درمیان مذاکرات کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ زیلنسکی بھی شامل ہوں گے، تاہم انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ امریکی ریاست کینٹکی کے گورنر اینڈی بشیر نے کہا ہے کہ وہاں سیلاب سے اموات کی تعداد کم از کم 14 ہو گئی ہے، جس میں اضافے کا خدشہ ہے، کیونکہ ریاست میں برفانی طوفان کی پیش گوئی ہے جس کے نتیجے میں امدادی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ گورنر بشیر نے کہا کہ اچانک آنے والے سیلاب سے سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ 14,000 سے زیادہ گھر اور کاروبار بجلی سے محروم رہے، جبکہ 17,000 مکانات میں پانی کی فراہمی نہیں تھی۔ اموات میں سے کم از کم 9 سیلابی پانی کی وجہ سے ہوئیں، جبکہ 2 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہو گئے۔ کینیڈا میں حکام نے بتایا کہ ڈیلٹا ایئر لائنز کا ایک مسافر بردار طیارہ لینڈنگ کے وقت ٹورنٹو پیئرسن ہوائی اڈے پر برفانی طوفان کے باعث تیز ہواؤں کے دوران الٹ گیا۔ طیارے میں سوار 80 میں سے 18 افراد زخمی ہو گئے۔ 3 افراد کو شدید چوٹیں آئیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ فوری طور پر حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن متعلقہ ایئرپورٹ پر شدید خراب موسم کے باعث پہلے سے ہی فلائٹس منسوخ کر دی گئی تھیں۔ زخمی ہونے والے 15 افراد میں سے 2 کو ٹراما سینٹرز منتقل کیا گیا، جبکہ ایک بچے کو بچوں کے ہسپتال لے جایا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دہلی میں قطر کے امیر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے 2 طرفہ مذاکرات کے بعد اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تشکیل کے معاہدے پر دستخط کیے۔ دوحہ میں بھارتی سفارت خانے کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان 2023-24 میں 2 طرفہ تجارت 14 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ تھی۔ سفارت خانے کے مطابق قطر بھارت کو مائع قدرتی گیس فراہم کرنے والا اہم ملک ہے۔ قطر میں بھارتی سب سے بڑی تارکین وطن کمیونٹی ہے۔ جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کے اعلیٰ عہدیدار بات چیت کے لیے جاپان میں ہیں۔ ٹوکیو کی کوشش ہے کہ افغانستان کو ایک ایسے سیاسی نظام کی تشکیل میں مدد دی جائے جو زیادہ جامع ہو اور انسانی حقوق کا بہتر تحفظ کرے۔ طالبان سینئر اہلکار جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ایک امدادی تنظیم کی دعوت پر جاپان آئے ہیں۔ جاپان کی کابینہ کے چیف سیکرٹری نے صحافیوں کو بتایا کہ طالبان اہلکار جاپانی وزارت خارجہ کے حکام سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ افغانستان پر 2021 میں طالبان کے کنٹرول کے بعد طالبان اہلکاروں کا یہ جاپان کا پہلا دورہ ہے۔ جاپان طالبان کو افغانستان کی سرکاری حکومت کی حیثیت سے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ سال جولائی سے دسمبر کے درمیان جن ملکوں میں میزلز یعنی خسرے کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، ان میں پاکستان 7,000 سے زیادہ کیسز کے ساتھ سر فہرست تھا۔ دوسرے نمبر پر تھائی لینڈ میں 6,800، جبکہ تیسرے نمبر پر بھارت میں 6,203 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لیکن خسرہ صرف گلوبل ساؤتھ یعنی ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں
امریکی ریاست ٹیکسس میں میزلز کے کم از کم 48 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جسے تقریباً 30 سال میں اس ریاست کے لیے خسرے کی بدترین وبا کہا جا رہا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق بیماری کی متعدی نوعیت کے پیش نظر اس کے کیسز کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے، جو کہ قریبی ریاست نیو میکسیکو میں بھی پھیل رہے ہیں۔ خسرہ انتہائی انفیکشس یعنی ایک فرد سے دوسرے تک بہت تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے بچپن میں ٹیکے لگوانا سب سے مؤثر طریقہ مانا جاتا ہے۔ بالغ افراد بھی اس کی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC کے مطابق اگرچہ سن 2000 میں امریکہ سے خسرے کی بیماری کے مکمل خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ایک بار پھر اب یہاں اس کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن کی ایک بڑی وجہ بیرونی ممالک سے امریکہ آنے والے وہ افراد ہیں جنہوں نے خسرے سے بچاؤ کی ویکسینیشن نہیں کروائی ہوتی، اور پھر یہ بیماری ملک کے اندر پھیلتی ہے۔ کسی علاقے میں خسرے کے کم از کم 3 کیسز رپورٹ ہوں تو CDC اسے آؤٹ بریک یعنی وبا کی صورت قرار دیتی ہے، جیسے آج کل امریکی ریاست ٹیکسس اس وبا کی لپیٹ میں ہے۔ CDC کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے آغاز سے 6 فروری تک 5 امریکی ریاستوں نیو یارک، ٹیکسس، الاسکا، جارجیا اور روڈ آئلینڈ میں خسرے کے 14 کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 9 کیسز وبائی تھے۔ ان 14 کیسز میں سے 6 یعنی 47% کا علاج ہسپتال میں کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال کے دوران امریکہ کی 33 ریاستوں سے خسرے کے 285 کیسز سامنے آئے، جن میں سے 198 وبائی نوعیت کے تھے۔ کل کیسز کے 40% یعنی 114 متاثرہ افراد کا ہسپتال میں علاج کیا گیا۔ امریکہ میں اس وبائی مرض پر اب تک قابو کیوں نہیں پایا جا سکا، اور ریاست ٹیکسس میں اچانک اس کے نئے کیسز کے سامنے آنے کی کیا وجوہات ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے وبائی امراض کی ماہر ڈاکٹر ناسیہ صفدر سے، جو یونیورسٹی آف وسکانسن میں پروفیسر ہیں۔ میزلز ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت آسانی سے پھیلتی ہے امنگ ہیومنس، اینڈ سو جب میزلز اس طرح کنٹیجیس ہے اور اس طرح ایزیلی پھیلتی ہے تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے طریقے جو ہیں وہ ویکسینیشن کے ہوتے ہیں۔ ابھی تک یہ کیس ہے کہ جہاں بھی پاپولیشن ویکسینیٹڈ ہے وہاں پہ میزلز اس طرح نہیں دیکھا جا رہا جیسے ان جگہوں پہ جہاں ویکسینیشن نہیں ہے، لیکن کئی پارٹس آف دا ورلڈ ہیں جہاں پہ بچے نہیں ویکسینیٹ ہو سکتے اگینسٹ میزلز، یا ویکسینز اویلیبل نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن ان جگہوں پہ میزلز کے ریٹس بہت ہائی ہیں، اور اگر وہاں سے بھی کوئی یہاں ٹریول کرے فار انسٹنس، ان کو نہ معلوم ہو کہ وہ کیری کر رہے ہیں میزلز، تو اس طرح بھی پھیل سکتا ہے۔ تو 2 مین وجہ ہوتی ہیں، ایک ٹریول ایسوسیٹڈ ہوتا ہے اور ایک ہوتے ہیں ان ویکسینیٹڈ لوگ جو کہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں۔ امریکہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے انہی علاقوں میں کیسز زیادہ آنے کی؟ آئی تھنک ایک تو یہ کہ یہ گلوبل ٹریول ہبز ہیں، اینڈ سو پیپل دیٹ آر کمنگ، اگر کوئی انٹروڈکشن ہو جاتی ہے، کوئی آ رہا ہے ہو از ٹریولنگ فرام اے پلیس جہاں پہ وہاں ویکسینیشن نہیں ہے، دے مے ناٹ بی اویئر کہ دے ہیو دا وائرس، کیونکہ سمٹمز جو ہیں ڈیولپ کرنے سے پہلے یو کین بی کنٹیجیس، یو کین اسپریڈ اٹ وداؤٹ ایون نوئنگ کہ آپ کو جو ہے وہ ہونے والا ہے میزلس کا ایپیسوڈ۔ سو ایک تو یہ ہے ٹریول ایسوسیٹڈ اور گلوبل ہبز جو ہیں یوزلی دے آر سسیپٹیبل ٹو دیٹ، اینڈ دوسرا از دا کنجسشن اینڈ دی پیپل لیونگ کلوز بائی ٹو ایچ ادر بیکاز دے اسپریڈس تھرو دا ایئر، اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ، تو وین سو کنٹیجیس اینڈ ان مینی آف دیز پلیسز جو ہے پیپل آر لیونگ ان کنجسٹڈ ایریاز۔ کیسے پھیل رہا ہے میزلز کا وائرس، اور کتنا کنٹیجیس ہے، کتنا معتدی ہے، کیسے بچا کیسے جا سکتا ہے اس سے؟ کنٹیجیس اس طرح ہے کہ if you because it is spread through the air and چھوٹے چھوٹے droplets ہیں، there really is no way to prevent it, everybody has to breathe in the air، تو جو بھی آپ breathe in کر رہے ہیں اس میں اگر وائرس circulate کر رہا ہے، so the main defense جو ہے is vaccination. You can think about other conditions where vaccination is an adjunct کہ you can do other things to prevent it، لیکن اس کے ساتھ آپ vaccination بھی کر سکتے ہیں، لیکن measles کے کیس میں this is the mainstay، اور کوئی چیز نہیں ہے that will help protect you against measles. And so anytime there are gaps in vaccination تو پھر the susceptible host is there and when it is circulating in the air it will spread that way. تو آپ کے خیال میں جن علاقوں میں میزلز کی ویکسینیشن نہیں ہوئی یہ صرف وہیں پھیل رہا ہے؟ I think mostly epicenters جو ہے نا of these clusters and these outbreaks are in places where the bulk of the people are unvaccinated. اب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی 100% تو نہیں ہوتی، میزلز از این ایکسلنٹ ویکسین، لیکن اس کا جو ریٹ ہے وہ اٹس اباؤٹ 98% وچ از پریٹی انکریڈیبل دیکھا جائے تو، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ڈوز آف میزلز کے بعد
protection is about 95%. تو 5% of لوگ اس کے بعد protected نہیں ہوتے, and that's why they say کہ 2 doses of measles vaccine ہونی چاہیے. تو ایونچولی جب میزلس کا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو اٹ ول آلسو اسپریڈ امنگ دوز پیپل جو کہ پارشلی ویکسینیٹڈ ہیں یا ور ویکسینیٹڈ اے لانگ ٹائم اگو, اور اب امیونٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو دا بیسٹ وے ٹو پروٹیکٹ اٹ از ٹو پریونٹ اٹس انٹروڈکشن. ونس اٹ کمز ان ٹو اے سوسائٹی اٹ ول فرسٹ ٹیکل دوز جو کہ ان ویکسینیٹڈ ہیں اینڈ دین اسپریڈ امنگ ادرز ایز ویل. باقی دنیا میں کیا صورتحال ہے؟ جب امریکہ میں میزلس فری ڈکلیئر کیے جانے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ میزلس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. باقی دنیا میں میزلز is a much bigger problem. ہم فارچونیٹ ہیں ان دا یو ایس کہ بیکاز دا پاپولیشن بائی اینڈ لارج ویکسینیٹڈ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دے ڈونٹ ایون ریمبر کہ میزلس کے کیسز کس طرح کے لگتے ہیں. فار دیٹ ریزن جو ہے وہ کبھی کبھی ڈائگنوسس بھی ڈیلے ہو سکتا ہے بیکاز میزلس ڈزنٹ کم ٹو مائنڈ وین یو سی اے ریش ان دا یو ایس. لیکن ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ میزلس از دا نمبر 1 cause of a rash. And so بچے especially under the age of 5, when they get measles, they can get all kinds of complications from it. So it is not a small or minor or a nuisance condition. It takes lives. But یہاں پہ fortunately, because vaccination rates have historically been high, وہ سب devastation اتنی evident نہیں لگتی. تو کیا میزلس کی ویکسینیشن کے لیے کوئی عمر کی حد مقرر ہے؟ خسرے کی ویکسین کے لیے ایک سرٹن جو بچوں کی عمر ہے اسی میں دی جا سکتی ہے یہ ویکسین، یا اس کے بعد بھی کسی بھی عمر میں یہ ویکسین دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ میزلس کا سب سے بڑی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بچوں میں ہوتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ جو ویکسینیشن اسکیجول ریکمینڈڈ ہے وہ فالو کیا جائے. اور وہ ہوتے ہیں کہ بچوں میں 12 to 15 months اینڈ دین دوسری ڈوز دی جاتی ہے 4 to 6 years. لیکن اگر آپ اڈلٹ ہیں اور آپ نے ویکسین نہیں ریسیو کی تو آپ تب بھی کبھی بھی اس کو لے سکتے ہیں. VOA اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے. 1998 میں پہلی بار ICC کرکٹ چیمپئن ٹرافی کھیلی گئی تھی. 2025 میں اس کا نواں ایڈیشن کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان پہلی بار اس کی میزبانی کرے گا. گزشتہ ICC کرکٹ چیمپئن ٹرافی ٹورنامنٹ 2017 میں برطانیہ کی میزبانی میں کھیلا گیا تھا، جہاں پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو 180 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی تھی. پہلی بار چیمپئن ٹرافی کا ٹائٹل جیتا تھا پاکستان نے. 8 سال کے وقفے کے بعد اس بار نہ صرف پاکستان اس چیمپئن شپ کی میزبانی بلکہ اپنے ٹائٹل کا دفاع بھی کرے گا. 19 فروری کو پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ 9 مارچ کو فائنل کھیلا جائے گا. بھارت کے علاوہ تمام ٹیمز پاکستان میں اپنے میچز کھیلیں گی، جبکہ انڈیا اپنے سب میچز دبئی میں کھیلے گا. پاکستانی عوام کے لیے اس بار کی ICC چیمپئنز ٹرافی 2 لحاظ سے اہم ہے. ایک تو پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے اور دوسرے اپنے ٹائٹل کا دفاع بھی. لاہور سے ضیاء الرحمان نے عوام سے اس ٹرافی کے بارے میں ان کی توقعات جاننے کی کوشش کی. ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا آغاز 19 فروری سے پاکستان میں ہوگا، جس میں دنیا کرکٹ کی 8 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا میچ کھیلا جائے گا، جس کے لیے شائقین بھی خاصے پرجوش ہیں. ہم پہلے بھی کئی دفعہ 3-4 دفعہ نا میچ دیکھنے آئے ہیں قذافی اسٹیڈیم میں، لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ چیمپئن ٹرافی کے لیے انہوں نے پورے PCB نے پورا نیا اسٹیڈیم تیار کیا اور ساری نئی لائٹس فلڈ لائٹس لگائی ہیں. رات کو میں نے لائٹ شو بھی دیکھا، ان کا تو بڑا ایکسائٹنگ لگ رہا تھا مجھے کہ اسٹیڈیم میں جا کے میچ دیکھا جائے. میں پرسنلی کین ولیمسن کو پسند کرتا ہوں. میری پرسنل چوائس یہ ہے کہ اگر وراٹ کوہلی بھی آتے پاکستان میں کھیلتے تو کافی فینس ہیں ان کے یہاں پہ، تو اس سے ہے کہ لڑکے جو پاکستان کے کرکٹرز ہیں وہ کافی انسپائرڈ ہوتے ہیں ان کے آنے سے یہاں پہ کھیلنے سے. اسٹیڈیم کی گزشتہ حالت تھی اس سے بھی کافی بہتر ہوئی ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اپنے وطن میں کوئی آرگنائز کیا جائے ایونٹ اور باہر سے ٹیمز آئے یہاں کھیلنے کے لیے. بھارت کی جانب سے پاکستان میں کھیلنے کے انکار کے بعد پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت ہائیبرڈ ماڈل پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان 2027 تک تمام انٹرنیشنل ایونٹ نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے. ماہرین کرکٹ سمجھتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک ملک میں ICC کے ایونٹ نہ ہونے سے پاکستان میں کرکٹ کو نقصان پہنچا ہے. 2009 کا جو ثانیہ سری لنکن ٹیم پہ ہوا ہے اور اس سے کافی ڈنڈ پہنچا پاکستان کی کرکٹ کو، لیکن کرکٹ رکی نہیں ہے. UAE میں جا کے کھیلتے رہے ہیں اور بڑی سپورٹ ملی ہے پاکستان کی کرکٹ کو. PCB کو UAE کی طرف سے ٹیمیں بھی آ رہی ہیں. ICC ایونٹ 29 سال کے بعد ملا. انشاءاللہ
ये कामयाबी के साथ ख़त्म होगा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे हमें क्रिकेट मिलेगी, और ये जो टाइम गुजरा इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट सफ़र करती रही है। अब देखिए गैप नहीं है, अब क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। टीम में सारी ऑलमोस्ट टीमें आ गई सिवाय हिंदुस्तान के, वो भी इंशाल्लाह टाइम आएगा, वो भी आएंगे, हम भी जाएंगे। पाकिस्तान टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से आईसीसी इवेंट लेने हैं, बड़ी बड़ी टीमों को बुलाया, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी। उसके लिए आपको ट्रू प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आपका विजन क्या है? इब्तदाई मरहले के लिए टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। हर टीम अपने ग्रुप के 3 मैच खेलेगी और हर ग्रुप की टॉप की 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जबकि इवेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने अपने लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की तज़ीन और आइश पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। अगर भारत टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाता है तो टूर्नामेंट का फाइनल दुबई में खेला जाएगा। भारत के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में टूर्नामेंट का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलुफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, मुर्तज़ा ज़हरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। माहौलियाती तब्दीली की वजह से आर्कटिक के बर्फानी खित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं। इससे न सिर्फ माहौलियात के लिए ख़तरा पैदा हो रहा है बल्कि इक़्तिसादी मौक़े के अलावा जोग्राफियाई और सियासी तौर पर कशीदगियाँ भी पैदा हो रही हैं, जबकि बड़ी आलमी ताकतें नए बहरी रास्तों और वसाइल के ज़ख़ीरों पर कंट्रोल के लिए भी हाथ पाँव मार रही हैं। कुतुब शिमाली के नीचे बहरे मुंजबिन शिमाली दुनिया का सर्द तरीन और सबसे कम आबादी वाला खित्ता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और इलाके की दीगर ताकतों की तवज्जो तेजी से इस खित्ते की जानिब हो रही है। दुनिया में 8 ममालिक ऐसे हैं जिनके कुछ हिस्से आर्कटिक सर्कल के शिमाल में वाक़े हैं। इनमें कनाडा, रूस, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और अमेरिका शामिल हैं। 1996 से ये हुकूमतें साइंसी तहकीक और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए सैमी, इनवाइट और चुकची जैसे आबाई कबीलों के नुमाइंदों के साथ आर्कटिक काउंसिल फोरम में हिस्सा लेती रही हैं। ताहम 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से आर्कटिक की दीगर हुकूमतों ने मॉस्को के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया है। ये तनाव एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बर्फ पिघलने से दुनिया का इंतहाई शिमाली खित्ता आर्कटिक तिजारती और जियोपॉलिटिकल मुसाबकत के इलाके में तब्दील हो रहा है, जिससे मादनी ईंधन और ज़खायर को मजीद काबिल रसाई बनाते हुए जहाज़रानी के नए रास्ते खुल रहे हैं। आर्कटिक की ज़्यादातर साहिली पट्टी पर रूस का कंट्रोल है और इसने यहाँ अस्करी तनसीबात तामीर कर रखी हैं और इलाके पर अपने दावों में इजाफा करता जा रहा है। समुद्री कानून से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की मौजूदगी के बावजूद यहाँ बहरी तनाज़े भी चले आ रहे हैं। कनाडा और रूस दोनों ये दावा करते हैं कि नए बहरी रास्तों के कुछ हिस्से उनकी बहरी हुदूद से होकर गुजरते हैं, जबकि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के मैरीटाइम मुआहदे की तौसीक अभी तक नहीं की। खित्ते से बाहर के ममालिक भी अपने दावों पर जोर दे रहे हैं, जैसा कि चीन ने खुद को आर्कटिक का करीबी मुल्क डिक्लेयर कर दिया है और कुतुब शिमाली की हुकूमतों के साथ बुनियादी शहरी ढांचे और तहकीक में सरमायाकारी के लिए शराकत जारी कर रहा है। रूस और चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी को देखते हुए ग्रीनलैंड को, जो नेटो के इत्तेहादी मुल्क डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है, आर्कटिक के लिए अमरीकी हिकमत अमली की कलीद समझा जाता है। इस जजीरे में पहले से ही एक अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद है और हाल ही में डेनमार्क ने भी यहाँ मजीद फौज भेजी है। ऐसे में जब खित्ते की फिजा वाक़तन और सियासी लिहाज से भी गर्म हो रही है, आर्कटिक के खित्ते में असर और रसूख के लिए मुकाबले का अभी ये आगाज ही है।
महाकुंभ मेला हिंदू मज़हब के मानने वालों के लिए हर 12 साल बाद गंगा, जमुना और अफसानवी सरस्वती दरियाओं के संगम पर मुनक़िद होने वाला मजहबी रसूमात का एक सिलसिला है। भारतीय हुक्काम का कहना है कि मेले के 45 दिनों में कम से कम 40 करोड़ लोग प्रयागराज का दौरा करेंगे। ये तादाद अमेरिका की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। ये त्यौहार देखने के काबिल एक शानदार नज़ारा है जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा है। इसकी एक बड़ी कशिश डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर है। ये एक वसी गैलरी है जिसमें मुतअद्दिद इमर्सिव रियलिटी स्क्रीन्स हैं जो हिंदू देवमालाई कहानियों की अक्कासी करती हैं। ये रंग बिरंगी तनसीबात मुतहरक कहानियों पर मुश्तमिल हैं जो हिंदू रवायत की जड़ों को बयान करती हैं। दीवारों पर बने फन पारे, तनसीबात, रोशनियों के नज़ारे, फ़ोटो गैलरियाँ और विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन्स जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं ताकि ज़ायरीन के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम किया जा सके, जिसमें मसनूई ज़हानत चैट बोर्ड्स भी शामिल हैं जो इंटरेक्टिव सेशंस चलाते हैं। मेरा मुशाहिदा ये है कि वो यानी हुकूमत पुरानी और नई चीज़ों को मिला रहे हैं और मखसूस सामीन को हदफ बना रहे हैं। डिजिटल का सामीन कौन हो सकता है? मेरे बच्चे 5 और 8 साल के हैं, वही उनके सामीन हैं। उन्हें मालूम है कि क्या पेश करना है और बच्चों ने इसे बखूबी समझ लिया। ये त्यौहार भी हजूम के इंतज़ाम में एक जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता अंदाज अपना रहा है। तकरीबन 50,000 सिक्योरिटी एहलकार शहर में तैनात हैं ताकि कानून और इंतज़ाम को बरकरार रखा जा सके और हजूम के दबाव को संभाला जा सके। इस मुश्किल काम में इनकी मदद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के आलात और ऐप्स मौजूद हैं जो मसनूई ज़हानत पर मबनी चेहरे की शनाख्त और निगरानी के निज़ाम इस्तेमाल कर रही है। ये अजीम शान इवेंट मुसलसल टेथर ड्रोन्स के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा है जिनमें इनबिल्ट AI मौजूद है जो हुजूम की हरकत और ट्रैफिक के बहाव पर नज़र रखता है। ये ड्रोन एक बड़े बैटरी बॉक्स से केबल के ज़रिए जुड़ा होता है और अपने स्टेशन के करीब कम से कम 8 घंटे तक परवास कर सकता है, जबकि 3 किलोमीटर दूर तक बराह रास्त वीडियो फीड भेजने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन नाइट विजन से भी लेस है जो रात के वक्त में निगरानी का मौसर ज़रिया साबित होता है। इसमें AI भी इनबिल्ट है, तो जो आपका कोई भी अगर पर्सन डिटेक्ट होता है या फिर आपका कोई भी व्हीकल डिटेक्ट होता है तो कैमरा उसको ऑटोमेटिकली आपका शो करने लगता है कि अगर पर्सन है तो रेड मार्क की सहायता से, या अगर व्हीकल है तो येलो मार्क की सहायता से आपको शो करने लगता है कि यहाँ पे व्हीकल है, यहाँ पे पर्सन डिटेक्ट हुआ है। सारी चीज़ें AI के माध्यम से ड्रोन बताता है। जदीद टेक्नोलॉजी इन लोगों को तलाश करने में भी मदद कर रही है जो मेले में गुम हो जाते हैं या अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं। दर्जनों अफराद वसीउ अरीज़ मेले के मैदान में जो 40 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली एक खैमा बस्ती में तब्दील हो चुका है अपने ख़ानदान से बिछड़ जाते हैं। लाउड स्पीकर के ज़रिए गुमशुदा अफराद के ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के एहलकार मोबाइल फ़ोन से ली गई तस्वीर को मसनूई ज़हानत से लेस कंप्यूटर्स में फीड कर रहे हैं ताकि डिजिटल डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के ज़रिए लोगों की शनाख्त और तलाश की जा सके। बदकिस्मती से एक अकीदतमंद अरुण महतो अभी तक अपनी वालदा से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम महिला प्रणाली से कह रहे हैं जब हमारा कोई भी व्यवस्था कर दीजिए। मम्मी मेरी खो गई है, मिल नहीं रही है। 2500 से ज़ायद CCTV कैमरे अहम मकामात पर नस्ब किए गए हैं ताकि हुजूम की नक्लो हरकत को बराह रास्त मॉनिटर किया जा सके और भीड़ की तादाद की मालूमात मरकजी कंट्रोल रूम्स तक भेजी जा सके। हुकाम आने वाली वीडियो फीड्स को देखकर अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खदशात या मुमकिना ख़तरात का जायज़ा लेते हैं। जैसा मैंने बताया AI बेस्ड, तो हमने कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं, तो जैसे ही वो पैरामीटर्स ब्रीच होते हैं तत्काल हमको सूचना मिल जाती है। वो चाहे क्राउड डेंसिटी के बारे में हो, क्राउड फ्लो के बारे में हो, क्राउड कोइंसाइडिंग के बारे में हो, बैरिकेड ब्रीचिंग के बारे में हो। इवन वी हैव गॉट ये स्मोक एंड फायर डिटेक्शन का है। मैंने आपसे पार्किंग की बात की तो उसमें हमारे पास ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम भी है। ये अजीम शान मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ और 26 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का V360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए।